was not happy that India was buying oil. And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. The Prime Minister of Pakistan, who was here 2 weeks ago, said that that man saved many millions of lives in front of a whole group of people. امریکی ٹیرف نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرا دی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصدیق. کہا خوش نہیں تھا کہ بھارت روس سے تیل خریدے لیکن معاملات طے پا گئے ہیں. ایک بار پھر پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرنے کا ذکر کر کے مودی کے زخم بھی تازہ کر دیے. بولے دونوں ممالک ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے. میں نے کہا لڑائی نہ روکی تو 200% ٹیرف لگا دوں گا. 24 گھنٹے میں جنگ ختم ہو گئی. وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے سب کے سامنے کہا آپ نے لاکھوں زندگیاں بچائیں. میں نے 1 نہیں 8 جنگیں رکوائیں. یوکرین جنگ ختم کرانے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے کہ پیوٹن کوئی سمجھوتا کر لیں. چین کے ساتھ ٹریڈ وار جاری. حماس کو جنگ بندی معاہدے پر عمل کرنا ہوگا. مزاحمتی تنظیم غیر مسلح نہ ہوئی تو ہم کر دیں گے. وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب کے دوران نوبیل انعام نہ ملنے کا شکوہ. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دورہ امریکہ. واشنگٹن میں سعودی ہم منصب سے اہم ملاقات. بڑھتے تجارتی تعلقات و سرمایہ کاری پر گفتگو. پی آئی اے اور ہوائی اڈوں کی نجکاری پر پیش رفت سے آگاہ کیا. نجی سرمایہ کاری کے فروغ پر بھی بات چیت. انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے سعودی حمایت کی خواہش کا اظہار. محمد اورنگزیب کا IMF پروگرام پر ثابت قدمی سے کاربند رہنے کا عزم. روزانہ کا 150 لیٹر ڈلوائے اس کو فائدہ ہے. جو آدھا لیٹر ڈلوائے گا اس کو کیا فائدہ ہے؟ حکومت کی مہربانی ہے کہ انہوں نے جو ہے نا مہنگا کر کے اور سستا کر دیا. 5 کم کریں گے 20 بڑھا دیں گے. خوشی کی بات ہے اور مزید سستا ہونا چاہیے. عوام کو ریلیف دینا چاہیے. حکومت کی جانب سے عوام کے لیے ریلیف. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی. پیٹرول 5 روپے 66 پیسے فی لیٹر سستا. نئی قیمت 263 روپے 2 پیسے ہو گئی. ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ 39 پیسے فی لیٹر کمی. 275 روپے 41 پیسے میں ملے گا. لائٹ ڈیزل 2 روپے 74 پیسے اور مٹی کا تیل 3 روپے 26 پیسے فی لیٹر سستا. نوٹیفیکیشن جاری. سوات ایکسپریس وے پر مالاکنڈ کے قریب خوفناک حادثہ. ٹرک کھائی میں گرنے سے 15 افراد جاں بحق 8 زخمی. کئی کی حالت تشویشناک. ٹرک میں سوار تمام افراد خانہ بدوش اور تعلق بحرین سے ہے. افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کی شرنگیزی کا منہ توڑ جواب. پاکستان نے کابل اور قندھار کو نشانے پر رکھ لیا. افغان دارالحکومت میں ٹارگیٹڈ کارروائی. فتنۃ الخوارج کے مرکز اور قیادت کو نشانہ بنایا. قندھار میں بٹالین ہیڈ کوارٹر نمبر 4 8 اور بارڈر بریگیڈ نمبر 5 ملیامیٹ. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تمام اہداف باریک بینی سے منتخب کیے گئے. شہری آبادی سے الگ تھلگ ٹارگٹس کو کامیابی سے تباہ کیا گیا. جوابی کارروائیوں میں مجموعی طور پر 300 سے زائد طالبان اور معاون دہشت گرد مارے جا چکے ہیں. پاک فوج سے پٹائی کے بعد سیز فائر کی دہائی. افغان رجیم کی درخواست پر سیز فائر. دفتر خارجہ کے مطابق 48 گھنٹوں کے لیے عارضی طور پر جنگ بندی برقرار رہے گی. دونوں اطراف تعمیری بات چیت کے ذریعے مثبت حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. صدر مملکت سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات. سپہ سالار نے افغان طالبان کی جارحانہ اقدامات سے پیدا سیکیورٹی صورتحال اور پاک فوج کے بروقت اور مؤثر رد عمل سے آگاہ کیا. پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا. آصف علی زرداری کا دو ٹوک موقف. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی افغان سرزمین سے حملوں کی شدید مذمت. کہا پاک فوج نے بلا اشتعال جارحیت کا بھرپور جواب دیا. ملکی سالمیت کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا. بولدک چمن اور کرم میں افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے بزدلانہ حملے ناکام. 4 مقامات پر بھرپور جوابی کارروائی میں 50 سے زائد طالبان ہلاک. افغانستان کی حدود میں 3 کلومیٹر اندر واقع غزنالی پوسٹ نیست و نابود. پاکستانی پرچم لہرا دیا. کرم میں 8 افغان پوسٹیں اور 6 ٹینک تباہ. 21 افغان طالبان پوسٹوں پر عارضی قبضہ. کئی تربیتی کیمپ تباہ. دہشت گردوں نے پاک افغان دوستی گیٹ کو اپنی سائٹ سے اڑا دیا. سیکیورٹی فورسز نے چلتے ٹینک کو انتہائی مہارت سے نشانہ بنایا. فوٹیج سامنے آ گئی. طالبان کئی ٹھکانے اور لاشیں چھوڑ کر فرار. ذلت آمیز شکست کے بعد افغان طالبان میدان چھوڑنے پر مجبور. بھارتی میڈیا کی طرز پر پروپیگنڈا کرنے لگے. پاک فوج کے ٹینکوں پر قبضہ کرنے کا جھوٹا دعویٰ بے نقاب.
ویڈیو میں T-55 ٹینک پاکستانی فوج سے چھیننے کا تاثر دیا۔ در حقیقت روسی ساختہ ٹینک افغان طالبان کے زیر استعمال ہے۔ چمن میں پاک افغان دوستی گیٹ سے متعلق بھی پروپیگنڈا دم توڑ گیا۔ اپنی طرف کا گیٹ تباہ کر کے پاکستان کی جانب موجود حصہ ظاہر کرنے کی کوشش۔ پاکستان کی جانب دروازہ درست حالت میں موجود۔ ویڈیو نے جھوٹ کا پول کھول دیا۔ افغان طالبان بہت بڑے دعوے کر رہے ہیں، وہ جنگ چاہتے ہیں تو کر لیں، ان کی خواہش پوری کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو بولے، اس وقت بھارت سب سے زیادہ خوش ہے۔ لوگ کہتے تھے طالبان سے بات کریں، لیکن حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ صورتحال پر اسلامی ممالک سے رابطے میں ہے۔ وزیر دفاع کا سعودی عرب میں فوج کی تعداد میں اضافہ کرنے کا اعلان، ضرورت پڑنے پر غزہ میں فوج بھجوانے کا عندیہ۔ شدید بدمزگی اور بے نظمی کے دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے حلف لیا۔ پی ٹی آئی کے کارکن مسلسل نعرے بازی کرتے رہے۔ عہدہ سنبھالتے ہی سہیل آفریدی نے صنم جاوید کے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ آئی جی سے رپورٹ بھی طلب۔ سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آقا سراج درانی گڑھی یاسین میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں سندھ و بلوچستان کے وزراء اعلیٰ، صوبائی وزراء، سیاسی رہنماؤں اور شہریوں کی شرکت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر رہنماؤں کا اظہار افسوس۔ لاہور میں بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے خبریں بے بنیاد قرار دے دی۔ پولیس ترجمان کے مطابق معمول کی تبدیلی کو سیاسی رنگ دینا حقائق کے منافی ہے۔ مذہبی جماعت کا پرتشدد احتجاج، 2700 سے زیادہ افراد گرفتار، مزید ملویوں کی گرفتاریاں ہوں گی۔ چھاپوں کی منصوبہ بندی مکمل، ٹیمیں متحرک، ملکین نیٹ ورک اور کمانڈ پوائنٹس کی نشاندہی۔ جیو فینسنگ سے مرکزی کردار سامنے آ گئے، ماسٹر مائنڈز کی بھی شناخت۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں، بھارت کو جواب دہ نہ ٹھہرانا اقوام متحدہ کی ساکھ پر سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان کے نگراں مستقل مندوب عثمان جدون کا UN جنرل اسمبلی کے کمیٹی اجلاس سے خطاب، کہا عوام کو 7 دہائیوں سے حق خود ارادیت سے محروم رکھا گیا۔ 5 اگست 2019 کے بعد ظلم شدت اختیار کر گیا، عالمی برادری اس کا نوٹس لے۔ جنگ بندی کے باوجود صہیونی فوج کی جارحیت برقرار، مغربی کنارے میں فائرنگ کے واقعات، 6 فلسطینی زخمی، حماس سے مزید 2 یرغمالیوں کی رہائشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دیں۔ ڈیڈ باڈیز تل ابیب منتقل، صہیونی فوج نے بھی 45 فلسطینی قیدیوں کی لاشیں ورثا کے سپرد کر دیں۔ جسم پر بدترین تشدد ماورا قتل کیے جانے کے آثار، فورینسک اہلکار نے ظلم کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل پر نئے جنگی جرائم کا الزام، کہا صہیونی فوج راستے کھولے تاکہ امداد پہنچائی جا سکے۔ مظالم کے خلاف بارسلونا اور میڈرڈ میں بھی ہزاروں افراد کا احتجاج، جھڑپوں کے بعد پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ صدر کی برطرفی، کرپشن اور جرائم ختم کرنے کا مطالبہ۔ پرو میں 6ٹھے روز بھی احتجاجی مظاہرے، مشتعل مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں، آنسو گیس کی شیلنگ، متعدد افراد گرفتار۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا کنگ سلمان گیٹ منصوبے کا اعلان، 12 ملین مربع میٹر پر مشتمل ہوگا۔ مکہ مکرمہ اور مرکزی علاقے کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں معیاری تبدیلی لائی جائے گی۔ 9 لاکھ نمازیوں سمیت زائرین کے لیے مسجد الحرام تک رسائی آسان بنا دی جائے گی۔ اور ورلڈ چیمپئنز کو شکست، لاہور ٹیسٹ 93 رن سے پاکستان کے نام، جنوبی افریقہ 277 کے تعاقب میں 183 پر ڈھیر۔ شاہین شاہ افریدی اور نعمان علی کے 4 شکار، میچ میں 10 وکٹیں لینے پر نعمان علی پلیئر آف دی میچ قرار۔ کامیابیوں کا تسلسل برقرار رکھنا اصل چیلنج ہوگا، کپتان شان مسعود کی پریس کانفرنس۔ سیریز کا آخری معرکہ 20 اکتوبر سے راولپنڈی میں ہوگا۔